آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کیے ہیں۔ بہت تھوڑے ٹائم میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 روزہ پروگرام یہاں انعقاد پذیر ہے، یہاں جلسے ہو رہے ہیں۔ یہاں کے علماء کرام آپ کے سامنے علمی تحقیقی بیان فرما رہے ہیں۔ میں سادی سی باتیں کرتا ہوں، ان علماء کا خادم ہوں۔ بنگلہ دیش میں امام اہل سنت، استاذ العلماء والفضلاء علامہ محمد نور الاسلام ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بھائی، یہ خاندانی سلسلہ ان کا، حضرت مولانا امین الاسلام ہاشمی صاحب، ان کے دوسرے بھائی جو پہلے وصال فرما گئے، آرام فرما ہیں، اور آگے ماشاءاللہ ان کی اولاد، علماء کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے اس پروگرام میں بلانے والے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا الحاج ابو البیان ہاشمی صاحب، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے۔ میں 20-22 برس کے بعد آیا
مجھے خوشی ہوتی کہ یہ سارے بھائی اسٹیج پر ہوتے، میرے لیے اور زیادہ خوشی کا سامان ہوتا۔ اللہ تعالی ان سب کو پھر ایک کر دے۔ جتنے بھی علماء کے بیان آپ نے سنے وہ موضوعاتی تھے، ان کو موضوع ٹاپک دیا گیا، انہوں نے گفتگو فرمائی، آپ کی زبان میں کی، آپ کو زیادہ سمجھ آئی ہوگی۔ میری اردو مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ پہلی بات، قرآن میں اللہ تعالی نے دو طرح خطاب فرمایا، یا ایھا الناس کہہ کر اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ جب الناس مراد ہے تو آل مین کائنڈ، تمام انسان، لیکن جب آمنو کی بات ہے تو وہ خاص ہے۔ آمنو کا مطلب علماء آپ کو بتاتے ہیں، مجھے میرے پیر و مرشد نے اس کا ایک اور معنی بتایا، وہ آپ کو بھی سناتا ہوں۔ آمنو میں 4 حرف ہیں، کتنے؟ اگر آخری الف بھی پڑھ لیں تو 5 ہیں۔ میں نے ہاتھ اس طرح نہیں دکھایا، ناراض نہ ہو جائے، اس طرح دکھایا، الف، میم، نون، واو، آخر میں بھی الف پڑھ لے تو 5 ہو گئے۔ میرے حضرت فرماتے تھے پہلی الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ جو ان کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ آخر میں بھی اللہ، شروع میں بھی اللہ، آخری الف بھی لے لیں۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو گئی کہ ہماری عوام نے، عام لوگوں نے عربی پڑھنا چھوڑ دیا اور دین کو سیکھنے میں شوق نہیں دکھایا۔ اب سوشل میڈیا آ گیا، فیس بک آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، اس پر زیادہ ٹائم لگانے لگ گئے۔ ادھر سے جو بات آتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنی سچی ہے، کتنی جھوٹی ہے۔ آپ اس کو سن کر مان لیتے ہیں کیونکہ آپ کو معلومات نہیں ہے۔ یہ کمزوری آپ کی، اس سے غیر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں بچوں کو شروع میں ہی بنیادی عقیدے سکھا دیے جاتے تھے تاکہ کوئی ان کو بہکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے۔ اب یہ معاملہ نہیں ہے، آپ کمانے میں لگ گئے، بچوں کو ٹیلی فون دے دیا، وہ فیس بک پہ لگ گئے۔ اب ان کو نہیں معلوم کون سی آیت کس کے بارے میں اتری ہے۔ شان نزول، یہ ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟
آیت کا اصل منشا کیا ہے نہیں معلوم. آپ کہتے ہو قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، تو وہ الفاظ تو نہیں بدلتا مگر معنی مفہوم بدل دیتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کیا مطلب؟ غلط ترجمہ کر کے، غلط مفہوم سنا کر آپ کو غلط راہ پہ ڈال دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا، قرآن سے فائدہ اسی کو ہوگا جس کے لبوں پر قرآن کے الفاظ ہوں گے، سینے میں نبی کا فیضان ہوگا، ورنہ بات سمجھ میں آتی نہیں. یہ جو آیت کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلی قوموں کو، یا قوم ابراہیم یا قوم موسیٰ، لیکن جب اپنے حبیب کے غلاموں کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو. یہ آپ کو عزت دی ہے تو نبی کی وجہ سے دی ہے کہ آپ نبی کے غلام بن گئے تو اللہ کے پیارے بن گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے. مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، ایک بات سنا رہا ہوں محبت کی، اگر پسند آئے تو رکھ لینا ورنہ مجھ کو واپس کر دینا. اللہ تعالی نے قلم کو حکم دیا اکتب، لکھ. اللہ جس کو حکم دے وہ مانتا ہے یا نہیں؟ آپ قلم ہاتھ میں لے کر لکھتے ہو، اللہ حکم دے تو قلم خود لکھتا ہے. اکتب، لکھ. قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کر دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش، کم یا زیادہ جتنے نبی اور رسول ہوئے، آپ کے ہاں مشہور ہے 1.25 لاکھ، 1,24,000، ایک حدیث میں 2,24,000. اسی لیے کم و بیش کہتے ہیں، کم یا زیادہ 1.25 لاکھ نبی آئے. ہم کو سب کے نام معلوم نہیں، 25 یا 26 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، لیکن ہم سب کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، مگر میرے نبی کا ماننے والا اللہ کے ہر نبی کو مانتا ہے. بات نکلی ہے تو ایک بات اور سنا دوں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی نعت میں نے کل آپ کو سنائی تھی. اس کا ایک شعر بہت کم پڑھا جاتا ہے، شاید آپ نے سنا ہو، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اعلی حضرت نبیوں سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے نبیوں، تمہاری امتوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ امتوں نے نبیوں کا کلمہ پڑھا. اعلی حضرت نبیوں سے پوچھتے ہیں تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سوال کرتے ہیں. فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو. نبیوں کو مالک کہہ کے پکار رہے ہیں. کیا کہہ رہے؟ مالک.
نبی ہمارے، جو مانتا ہے وہ کہے نبی ہمارے مالک ہیں۔ اب یہ لفظ مالک کی تشریح کروں گا تو ساری تقریر اس پر ہو جائے گی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہیں تمہارا نبی بھی تو وہی نہیں ہے جو ہمارا نبی ہے؟ اب سوال کیا تھا تو جواب بھی دینا تھا، تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محبت کی بات آئی بیچ میں آپ کو سنا دی۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ، قلم نے لکھنا شروع کر دیا، آدم علیہ السلام ہوں گے، اتنی اولاد ہوگی، کون کہنا مانے گا کون نہیں مانے گا، جو کہنا مانے گا اللہ اس کو ثواب دے گا، جو نہیں مانے گا اس کو عذاب دے گا۔ نوح علیہ السلام آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ لوگ جو کہنا مانیں گے ثواب ملے گا، جو نہیں مانیں گے عذاب ملے گا۔ باری آ گئی ہمارے نبی کی، قلم نے لکھنا چاہا کہ امت مصطفیٰ گناہ گار ہوگی، امت مصطفیٰ گناہ گار ہوگی، اللہ عذاب دے گا۔ اللہ نے فرمایا تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر، سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں، لکھ امت مذنبۃ ورب غفور، لکھ میرے نبی کی امت گناہ گار ہوگی، اللہ بخشنے والا ہوگا۔ یہ عزت ملی تو کیوں ملی؟ نبی کی وجہ سے۔ تو ان کا میلاد منائیں یا نہ منائیں؟ اور سنیں، یہ بات بھی بزرگوں نے لکھی ہے کتاب میں۔ جبریل امین، آپ سب جبریل کو جانتے، فرشتوں کا سردار علیہ السلام، اس نے اللہ تعالی کے لیے نماز پڑھی، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اس میں 70,000 سال لگائے۔ قیام میں کتنا عرصہ؟ آپ کو 2 منٹ زیادہ کھڑا ہونا پڑ جائے تو آپ تو گھبرا جاتے ہو نا۔ 70,000 سال لگائے۔ رکوع میں گئے 70,000 سال رکوع میں، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، اس میں 70,000 سال، پھر پہلے سجدے میں 70,000 سال، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں 70,000 سال۔ اس طرح ہر رکن میں 70,000 سال لگا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیری اس طرح کسی نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، میری نماز قبول فرما اور مجھے اجر عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا جبریل جیسی نماز تو نے پڑھی ہے کسی نے نہیں پڑھی، مگر سن میں نے یہ کائنات بنائی ہے اپنے حبیب کے لیے، میں ان پر نماز فرض کروں گا، میرے حبیب کا امتی 2 رکعت پڑھے گا، تو نے تو 70,000 سال لگائے،
وہ اتنا ٹائم نہیں لگائے گا، 2-4 منٹ میں پڑھے گا میری بارگاہ میں جو درجہ میرے حبیب کی امت کے شخص کا 2 رکعت نماز کا ہے، وہ تیری اس نماز کا نہیں ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شان کیسے ملی ہے؟ اس نبی کی وجہ سے ملی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ نسبت ہے ان کی جس نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت والا بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو آمینو، ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ ایمان لاؤ جیسا لانا چاہیے۔ مومن تو ہم سب کہتے ہیں، مسلم تو ہم سب کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا مسلم کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ 2 لفظ ہیں الگ الگ۔ مسلم کون؟ قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا وان لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ میں اگر پھیلاؤں گا تو اتنا ٹائم مجھے نہیں دیا گیا کہ سمجھاؤں۔ تو مسلم کون ہے، مومن کون ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا۔ مسلم کون ہے؟ جو اسلام میں آ گیا۔ مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ تو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ حبر، آپ کے ہاں علامہ بولتے ہیں، امام بولتے ہیں، یہودیوں میں احبار، حبر کی جمع۔ مدینہ منورہ میں وہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے، تو مدینے والوں نے بستی سے باہر نکل کر نبی کا استقبال کیا، جلوس نکالا، نعرے لگائے، جھنڈے لگائے۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جب آواز آئی تو یہ کہتے ہیں میں نے آسمانی کتابوں میں نبی کا ذکر پڑھا ہوا تھا، باہر نکل کے دیکھتا ہوں، اگر نشانیاں نظر آئیں گی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ یہ باہر آئے، دور سے نبی کا چہرہ دیکھا، دور سے۔ حضور اونٹنی پر سوار تھے، تو کہتے ہیں میرے منہ سے نکلا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا پیارا چہرہ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں ایمان کا نور کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر دل میں لگن ہو گئی، قریب ہو گیا، جب کلام سنا تو ایمان لے آیا۔ واقعہ پھر کبھی سنا دوں گا۔ بات کیا کرنی ہے، یہ یہودی رہ چکے تھے، اب ہو گئے مسلمان۔ یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اونٹ کا گوشت اونچی نہیں کھاتے، یہودیوں میں نہیں کھایا جاتا۔ یہ یہودی رہ چکے تھے، ان کو عادت تھی اونٹ کا گوشت نہیں کھانے کی۔ مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں گئے، مسلمانوں نے اپنے کھانے کے لیے اونٹ نہر کیا، ذبح کیا۔
جب گوشت پکایا تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ چاٹگام کے مسلمانوں سنو، بڑے پیار سے سنو، کیا اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے؟ نہیں۔ واجب ہے؟ نہیں۔ لازمی ہے؟ نہیں۔ مباح ہے، حلال ہے، کھاؤ تو اچھی بات ہے، نہ کھاؤ تو کوئی بات نہیں، مگر وہ یہودیوں کا اثر باقی تھا، اس لیے فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہودیوں کا اثر نکالو، ورنہ تم اسلام میں پورے داخل نہیں۔ اب آپ بتائیں آپ میں کتنی عادتیں ہیں غیروں والی، ہندوؤں کی کتنی، انگریزوں کی کتنی۔ ہمارے نوجوان فیس بک پہ فیشن دیکھ کے فوراً سینے پہ جانور بنا ہوا ہے، ٹی شرٹ پہن کے جناب مسجد میں چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی داڑھی میں صرف ایک بال تھا، ایک بال، وہ اس کو بھی کنگھی کرتے تھے، شانہ کرتے تھے، کومب کرتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا ایک ہی تو بال ہے، اس کو بھی کنگھی کرتے ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے ایک ہی بال دیا ہے، میں نبی کی سنت کیوں چھوڑ دوں؟ میرے نبی کا طریقہ ہے، میں چھوڑ سکتا نہیں۔ تو آمنو باللہ و رسولی، آمنو باللہ و رسولی، ایمان لاؤ جیسا ایمان لانا چاہیے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم کلمہ نبی کا پڑھیں اور پھر کہیں کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے، ہم کلمہ نبی کا پڑھیں اور پھر کہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا، ہم کلمہ نبی کا پڑھیں اور کہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ تو جو ایسی باتیں کرتا ہے کیا وہ نبی کو ماننے والا ہے؟ صدیق اکبر کو ابو جہل نے کہا تمہارے ساتھی کہتے ہیں میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا اور واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے سوچا نہیں، دیر نہیں لگائی، دشمن بات کر رہا ہے، فوراً کیا جواب دیا؟ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اللہ آج وہ لوگ جن کو دلیل چاہیے ہر بات کی، وہ اپنے ہونے کی تو دلیل دے دیں، ان سے میں سوال کر لوں تو پھر سوچنا پڑے گا۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، ورنہ آپ کو میں باتیں سناتا۔ آمنو باللہ و رسولی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے ایمان لانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں، کتنی؟ 7 چلڈرن، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، 4 بیٹیاں 3۔ کچھ لوگوں کی گنتی خراب ہے، ان کو صحیح تعداد معلوم وہ 1 بیٹی مانتے ہیں، کچھ ہیں جو 3 کو 1 کہتے ہیں، وہ بھی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوگے، اپنا سینہ پیٹتے رہتے ہیں، سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو نماز میں اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، دایاں پاؤں دائیں نمازی کے پاؤں پہ، بایاں پاؤں بائیں نمازی کے پاؤں پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اگر راستہ چھوڑیں گے تو شیطان گزرے گا، تو جو بیچ کا پھاٹک کھول دیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کی گنتی درست نہیں۔ 6 اولادیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ۔ 16 مہینے کی عمر نبی کی گود میں وصال فرما گئے، وفات پا گئے۔ ان کی ماں، پھول سا بچہ چلا گیا، ماں ہوتی ہے، بہت روتی تھی بچے کی جدائی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماریہ رویا نہ کر، تیرا بیٹا تیری گود میں اتنا خوش نہیں جتنا جنت میں خوش ہے۔ مگر ماں تھی، ماں کا رونا نہیں رک رہا، تو حضور نے دوبارہ فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تیرے بیٹے کی نگرانی کرتے ہیں۔ نہیں، اب ذرا دل کے پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا۔ حضور نے فرمایا تیرا بیٹا جنت میں بہت خوش ہے، تو چاہے تو میں تیرا بیٹا جنت میں تجھ کو دکھا دوں، جنت میں تیرا بیٹا تجھ کو دکھا دوں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دکھا سکتا ہے، میرے آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ سوچتے ہوگے ماں نے کہا ہوگا ضرور مجھے دکھا دیں۔ حضرت ماریہ نے کہا میں دیکھنا نہیں چاہتی، میں دیکھنا، آپ کہیں گے رو بھی رہی ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہتی، کیوں؟ حضرت ماریہ کا جواب سنو اور پہچانو ایمان کس کو کہتے ہیں، نبی پر کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت ماریہ نے کہا حضور میں دیکھنا نہیں چاہتی، کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ فرمائے ماریہ تو نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا، میرے نبی کے فرمان پر یقین نہیں کیا۔ حضور آپ جیسا کہتے ہیں میں اب نہیں روؤں گی، مجھے پورا یقین ہے، لیکن پتہ چل گیا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا تمہارے بہت سے جاننے والے ہیں، با اثر آدمی ہو، جاؤ جا کر ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، نبی نے فرمایا عثمان کو کہ جاؤ اور بات کرو۔ کچھ صحابہ نے کہا حضرت عثمان مکہ چلے گئے، داخل ہو گئے، وہ طواف کر لیں گے، ہمیں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ حضور نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے تعلق۔ میں مثال کے طور پر اپنے کسی مرید کے لیے بول دوں کہ میرا مرید ایسا نہیں کرے گا اور وہ کر دے، تو میری بات جھوٹی ہو جائے گی یا نہیں؟ لوگ کہیں گے آپ ایسے ہی کہہ رہے تھے، دیکھو اس نے تو کر دیا۔ تو اب پتہ چلا مرید کیسا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان گئے، بات کی، انہوں نے کافروں نے کہا ہم تمہاری بات مانتے ہیں، مگر افواہ ریومر اڑ گئی ہے، کوئی شرارتی شرارت کر دے گا، لڑائی ہو جائے گی، آپ ابھی واپس چلے جاؤ، پھر تھوڑے دنوں کے بعد آ جانا، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو اگر پہلے سے پتہ تھا تو نبی کیوں گئے؟ جب پتہ تھا عمرہ نہیں ہو سکے گا، مکے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تو نبی کیوں گئے؟ ان کی سوچ اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ نذیر، وہ نمونہ نہیں ہوتا اور آج کوئی مکے میں داخل نہ ہو سکتا تو پھر اس کو دلیل کہاں سے ملتی، اس کو ثبوت کہاں سے ملتا، کس کا نمونہ سامنے ہوتا؟ دین نے مکمل ہونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں۔
ادھر مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ صحابہ جوش میں آ گئے۔ صحابہ، آپ کی آواز کیوں؟ ایمان تھا نا، ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ مسلمان میں ایمان کا جوش ہوتا ہے، غیرت۔ حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کیکر کا درخت، ببول کا درخت، انگلش میں اکیشیا کہتے ہیں۔ حضور سے بیعت لینی شروع کر دی۔ اب پھر کہتے ہیں اگر نبی کو پتہ تھا کہ عثمان زندہ ہیں تو نبی کہہ دیتے ٹھنڈے ہو جاؤ، عثمان کو کچھ نہیں ہوا، بیعت کی ضرورت نہیں۔ تمہاری سوچ اتنی ہے، نبی کو پتہ تھا یہ بیعت کریں گے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری آئے گی، اللہ ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے گا، مجدہ دے گا۔ نبی نے بیعت لینی شروع کر دی۔ اور سنو نبی کا علم ناپنے والوں، میں آپ کو بتاؤں، یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں میں آپ کو لسٹ دے دوں کہ مجھے مثال کے طور پر صرف مولانا بیان ہاشمی لے لو، چلو کسی اور کی بات نہیں کرتا، ان کا علم کتنا ہے مجھے ناپ کر بتاؤ۔ میں ایک آدمی کو وہ کہے گا مولانا یہ عالم ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، فقہ بھی جانتے ہیں، تاریخ بھی معلوم ہے، آواز بھی اچھی ہے، شکل بھی اچھی ہے۔ میں کہوں گا کچھ اور، آپ کہیں گے میں سوچتا ہوں، 2-4 باتیں اور کریں گے۔ میں 10 آدمیوں کو دے دوں کہ ان کے بارے میں بتاؤ یہ کیا کیا جانتے ہیں۔ آپ لکھیں گے، لکھ کر کیا کہیں گے؟ مجھے اتنا معلوم ہے، ہو سکتا ہے یہ اور بھی جانتے ہوں، یہی کہیں گے نا کہ مجھے اتنا معلوم ہے، ہو سکتا ہے یہ اور زیادہ جانتے ہوں۔ تو آپ 14ویں صدی میں اپنے سامنے کے ایک عالم کا علم نہیں ناپ سکتے، میرے نبی کا علم کہاں سے ناپیں گے؟ تو جو لوگ فیتہ لے کر نبی کا علم ناپنا چاہتے ہیں وہ سن لیں، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو میرے نبی کا علم ناپ سکے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہاتھ بلند کر کے دایاں رائٹ ہینڈ اونچا کر کے کیا فرمایا؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اونچی نبی کو خبر ہے نا، فرمایا یہ کس کا ہاتھ؟ اور اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لے کر یہ بھی بتا دیا کہ عثمان زندہ ہے، اور دور تک کی بات بھی کر دی کہ میرے بعد اسی عثمان کے ہاتھ سے امت کو قرآن پہنچے گا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عثمان کے ہاتھ سے پہنچا ہے، سب جان لیں نبی کے ہاتھ سے پہنچا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ٹائم تو میرا ختم ہو گیا، ایک بات اور سنا دوں، ایک بات اور نہیں، میں زیادہ نہیں لوں گا پھر آپ کے لوگ تنگ پڑیں گے۔ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری میں ہے، علماء جانتے ہیں، حضور نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ ہارس۔ اب بھی آپ کی زبان میں کوئی لفظ ہوگا؟ گھوڑا ہی چلے۔ سودا ہو گیا، فرمایا واپس آنا، پیسے لے جانا، گھوڑا دے جانا۔ جب سودا ہوا تھا کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص، سودا ہو گیا۔ جب وہ آیا صحابہ موجود تھے، حضور نے فرمایا پیسے لے لو اور گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا جی کون سا گھوڑا، کون سے پیسے؟ فرمایا میرا تمہارا سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا، صحابہ کو
زور سے بولیں کیوں غصہ آیا؟ کہ یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی غلط بول رہے ہیں؟ تو نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو پھر صحابہ کو کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ کتنی باتیں ہو رہی ہیں نبی کے خلاف، آپ کو کہاں غصہ آتا ہے؟ یہی تو ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی ہم سب کو ہماری جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اگر نبی پیارا نہیں تو ہم پوری طرح مومن نہیں۔ اس نے کہا آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، وٹنس۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو، تو کوئی گواہ ہوتا ہے۔ اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کر دیں۔ اور جب سودا ہوا تھا کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ آج کل کا زمانہ تو نہیں نا کہ جھوٹی گواہی کو تیار، سچی گواہی چھپائیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے۔ ہمارا تو یہی حال ہے۔ آپ کو عدالتوں کے باہر کرائے کے گواہ بھی مل جاتے ہیں، اتنے پیسے دو، لاؤ میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان جھوٹ بولتا نہیں، گناہگار ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی گواہ پیش کریں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضرت خزیمہ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا میرا اس کا سودا ہوا تھا، اس نے گھوڑا بیچا، میں نے خریدا، طے ہوا تھا کہ یہ آئے گا، پیسے لے جائے گا، گھوڑا دے جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ نے اس شخص کی طرف منہ کر کے کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں، تو نے گھوڑا بیچا، میرے نبی نے خریدا۔ آپ کو میں نے بتایا گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر واقعات دیکھا سنا ہو۔ آپ کی جس کی شادی ہو گئی ہے، شادی کے کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 2۔ آپ مولانا بیان ہاشمی صاحب کے پاس آ جائیں اور آ کے کہیں میرا نکاح پڑھا دو، مولانا پوچھیں گواہ کہاں ہے تو آپ کہیں گواہ تو ڈھاکہ میں ہے، تو کیا وہ گواہ ہوں گے؟ اونچی، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، انہوں نے دیکھا سنا نہیں ہے۔ گواہ اس کو کہتے ہیں۔ حضرت خزیمہ گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے گھوڑا بیچا، میرے نبی نے خریدا۔ حضور مسکرائے، میرے نبی پاک مسکرائے۔ اب مسکرانے پہ بھی مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن وہ نہیں کروں گا۔ مسکرا کے فرمایا خزیمہ تو نے گواہی دی ہے حالانکہ تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو نے دیکھا نہیں۔ تو حضرت خزیمہ کا جواب سنو، نبی پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ جب بغیر دیکھے آپ سے سن کر خدا کی گواہی دے سکتا ہوں تو آپ سے سن کر بغیر دیکھے سودے کی گواہی کیوں نہ دوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خزیمہ اتنی عقیدت اچھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں، میرے نبی نے انعام دیا۔ فرمایا میرے صحابیوں حکم یہ ہے کہ 2 گواہ ہوتے ہیں، مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو، اس اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا۔ ذو الشہادتین، ان کو 2 گواہیوں والا بنا دیا۔ نبی کا اختیار پتہ چلا یا نہیں؟ میرا نبی جو کہہ دے وہ رب کا قانون بن جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کن ہو جا،
اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس منہ پر خدا بولتا ہے، حضور نے انعام دیا، اس کی گواہی 2 کے برابر سمجھنا۔ جب قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا، قانون بنا کے 2 سے سن کر آیت لکھیں گے۔ سورہ توبہ کی آخری آیتیں جب لکھنے لگے تو صرف 1 گواہی ملی، کوئی اور نہیں ملا۔ کیسے لکھیں؟ حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے نبی کی نظر وہاں تک تھی، حضور نے پہلے ہی بتا دیا، اس 1 کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا۔ اگر نبی کا اختیار نہ مانے تو پھر قرآن کو کیسے مانو گے؟ میرے نبی پر ایمان کیسے لانا ہے؟ ایسے لانا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے، اور انہوں نے ثابت کر دیا، بتا دیا کہ نبی پاک سے تعلق ہی ایمان ہے، نبی سے اصل تعلق ہی ایمان۔ حضرت ابو بکر نے جان قربان کی، حضرت علی نے نماز قربان کی۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، غار ثور کا بھی، وادی صحبا کا بھی، تو اعلیٰ حضرت نتیجہ نکالتے ہیں، فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اگر نبی کا کہنا نہ مانے اللہ راضی ہوتا نہیں، تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تو اب ہم نے جان لیا اصل ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی کے تعلق کا نام ہے۔ جس کا نبی سے تعلق صحیح ہے وہ مومن ہے، اور جس کا نبی سے تعلق صحیح نہیں وہ مومن نہیں۔ میں نے جمعے میں بھی بات کی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، جس کا نبی سے تعلق نہیں وہ چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ ہے، اور جس کا نبی سے تعلق صحیح وہ سویا ہوا مزار میں بھی زندہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اپنے تعلق کو نبی سے درست رکھو۔ 1500 سالہ عید میلاد النبی منانے والوں، میلاد بھی مناؤ، نبی کو بھی مناؤ، نبی کو بھی راضی کرو۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار۔ میں نے کوئی 10-12 منٹ زیادہ لے لیے ہیں، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب یہاں سے جب جانا، یہ عہد، یہ وعدہ کر کے جانا، نبی کے غلام بن کر جئیں گے۔ جو بات نبی کو پسند نہیں ہے وہ پسند نہیں کریں گے، اور جو نبی کو پسند نہیں کرتا اس کو بھی پسند نہیں کریں گے۔ نبی کو صحابہ پسند، ہم صحابہ کے غلام۔ نبی کو اہل بیت پسند، ہم اہل بیت کے غلام۔ نبی کو اپنی امت کے اولیاء پسند، ہمیں ان سے بھی پیار، ہمیں نبی کی سنتوں سے بھی پیار، نبی کے شہر سے بھی پیار۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک کا سچا غلام بنائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرش اور کرسی میں توسیع محنت کے لیے اٹھ کھڑے ہو مومنوں تسلیم